إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. محترم حاضرین، آپ سب کا استقبال ہے اور آج سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے درس کے سلسلے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور وہ سلسلہ ہے بلوغ المرام نامی جو کتاب ہے. یہ کتاب حافظ ابن حجر العسقلانی مصری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب فقہی ترتیب پر لکھی گئی ہے. اس کا ایک چیپٹر ہے کتاب البیوع. کتاب البیوع مطلب خرید و فروخت سے متعلق جو احادیث ہیں اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ میرا قصد ہے، میرا ارادہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو خرید و فروخت اور یا اس سے متعلق جو احکام ہیں، ان احکام سے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث کی شرح کی جائے، یہ ارادہ ہے. تو میں بلا کسی تمہید کے میں آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کتاب کسے کہتے ہیں، کتاب کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. کتاب لفظی طور پر اگر آپ دیکھیں، کتاب کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بمعنی الجمع والضم، یعنی کسی چیز کو جو بکھرے ہوئے ہوں کئی چیزیں ان سب کو ملا کر کے ایک جگہ کر دیا جائے یا اور اکٹھا کر دیا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے کتاب. کتاب میں آپ دیکھیں گے کسی موضوع سے متعلق باتوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور اس کو کتاب کا نام دیا جاتا ہے. کتاب کا معنی ہے الجمع والضم. اصطلاح کے اعتبار سے فقہا نے اس کی متعدد تعریف کی ہے اور ایک تعریف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: وَهُوَ مُسْتَقِلٌ عَمَّا قَبْلَهُ وَمُتَعَلِّقٌ لِمَا بَعْدَهُ. کہ کتاب جو ہوتی ہے اپنے سے پہلے جو کتاب ہوتی ہے، یعنی حدیث کے اندر جو باقاعدہ کتاب باندھا جاتا ہے وہ اپنے سے پہلے جو کتاب ہوتی ہے اس سے الگ تھلگ ہوتی ہے، اس سے جدا ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بلوغ المرام کھولیں تو آپ کو سب سے پہلے کتاب الطہارہ ملے گا، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ ملے گا. تو کتاب الطہارہ یہ ایک مستقل ایک کتاب ہے اور کتاب الصلاۃ یہ ایک مستقل کتاب ہے. تو کتاب الصلاۃ جو ہے وہ کتاب الطہارہ سے الگ ہے. اسی طریقے سے کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصیام ہے، کتاب الحج ہے. کتاب الحج کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا آغاز کیا ہے جس کا نام انہوں نے کتاب البیوع رکھا ہے. تو کتاب البیوع جو ہے در حقیقت یہ کتاب الحج سے الگ ہے. کتاب الحج کا شمار عبادات کی قبیل سے ہوتا ہے اور بیوع کا تعلق معاملات سے ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو عبادات سے متعلق جو ابواب جو کتابات ہیں اس کی انتہا پر، اس کے اختتام پر انہوں نے کتاب البیوع کا سلسلہ شروع کیا. کیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو ابواب ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے اور عبادات کا تعلق
بندے سے اللہ کو جوڑنا ہوتا ہے، عبادات کا مقصد بندے کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع شروع کیا۔ بیوع کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تکسب پہ ابھارا جائے، کام کرنے پر ابھارا جائے، اور یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی حقوق کی ادائیگی ہو سکے، اور انسان جو کچھ کمائے اس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو یہ مقصد ہے۔ تو کتاب جو ہوتی ہے یہ مستقل عما قبلہ و متعلق لما بعدہ، تو بعد میں جو چیزیں آنے والی ہوتی ہیں اس سے اس کا کنیکشن ضرور ہوتا ہے۔ جیسے اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کتاب النکاح، تو دیکھیں گے نکاح اور بیوع کا تعلق کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے ایک ہے، اس لیے کہ نکاح بھی ایک عقد ہے اور بیوع کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی عقد ہی شمار کی جاتی ہیں۔ تو کتاب کا جو مفہوم ہوا وہ یہ نکلا کہ کتاب جو ہوتی ہے اپنے پہلے سابقہ کتاب سے الگ تھلگ ہوتی ہے، اور بعد کی جو کتاب ہوتی ہے اس سے متعلق ہوتی ہے، یعنی اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا پھر دونوں میں کوئی ربط یا کنیکشن ضرور پایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب البیوع، یہ کتاب کا معنی مفہوم اور اس کی جو محدثین نے یا جو فقہا نے جو تعریف کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بیوع۔ بیوع کیا چیز ہے؟ بیوع در حقیقت یہ بیع سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ بیع سے بنا ہوتا ہے۔ باع یبیع بیعا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیچنا یا پھر خریدنا، لین دین کرنا، معاملات کا تبادلہ کرنا۔ یہ لیکن یہاں پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ کتاب کا جو آغاز کیا ہے البیوع کے نام سے شروع کیا ہے۔ تو بیوع یہ در حقیقت بیع کی جمع ہے، جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ بیع یہ مصدر ہوتا ہے، مصدر سے ہی افعال بنتے ہیں اور مصدر سے ہی مشتقات وجود میں آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مصدر جو یہ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جمع بھی استعمال ہو سکتا ہے اور واحد بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بیوع لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بیوع لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بیوع کی جو جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یعنی کتاب البیوع کا مطلب یہ ہوا کہ بیوع کی، بیع کی، خرید و فروخت کی موجودہ زمانے میں جتنی بھی شکلیں رائج ہیں یا اس زمانے میں جتنی شکلیں رائج تھیں ان تمام شکلوں کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا آغاز کیا جس کا نام انہوں نے کتاب البیوع رکھا، اور کتاب البیع بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ کتاب البیوع لائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بیع کی متعدد شکلیں ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ محترم حاضرین، یہ لغوی اعتبار سے تھا کہ بیع کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے اور کیوں جمع لایا گیا، یعنی بیع کتاب البیع کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کتاب البیوع کیوں کہا ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ بیع کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہی یعنی من حیث اللغہ آپ دیکھیں گے کہ مشتق من الباع، یعنی بیع جو ہے یہ باع سے بنا ہے۔ عربی زبان میں باع کہتے ہیں ہمارے اس ہاتھ کو۔ تو انسان جب خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی چیز لیتا دیتا ہے تو اپنے اس ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اپنے اس حصے کو، ہاتھ کی اس حصے کو وہ آگے لے جاتا ہے، جس کو باع کہا جاتا ہے۔ تو جس کا یہ حصہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کو طول الباع کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اعضاء جو ہیں یہ والے حصے یہ طویل ہیں، تو کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو باع کہا جاتا ہے۔ اسی سے بیع بنا ہے، باع سے بیع بنا ہے، اس لیے کہ انسان جب خرید فروخت کرتا ہے، جب کوئی چیز لیتا دیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، چاہے وہ سامان لینے کے لیے ہو یا اس کی قیمت یا اس کے مقابل میں کوئی سامان ہو اس کو دینے کے لیے ہو۔ تو اس وجہ سے باع جو ہے بیع جو ہے یہ باع سے بنا ہوا ہے۔ باع کے بارے میں جو اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے، یعنی ایک خاص جو اس کی ڈیفینیشن ہے باع کے بارے میں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مبادلۃ مال معین او منفعۃ ولو فی الذمہ بمثل واحد منہما علی التعبید علی وجہ شرعی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کسی خاص مال کا تبادلہ کرنا، لین دین کرنا، یا منفعت کا تبادلہ کرنا، لین دین کرنا
ولو فی الذمہ، چاہے اگرچہ وہ سامان انسان کسی کے ذمہ کیوں نہ ہو. کہتے ہیں بمثل واحد منہما، یعنی جو سامان لے رہے ہیں، جو سامان آپ خرید رہے ہیں، اسی کے مقابل آپ کو کوئی چیز دینی ہے اسی جیسی. بمثل واحد منہما علی التعویض. علی التعویض کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی سامان دیا، کسی سے کوئی سامان کا تبادلہ کیا یا منفعت کا تبادلہ کیا، اور وہ دونوں ہم مثل ہونی چاہیے، یعنی وہ دونوں ہم مثل ہونی چاہیے. اور پھر کہا کہ علی التعویض. تعویض کا مطلب کہ دائمی طور پر، ایسا نہ ہو کہ میں نے ابھی سامان دیا بعد میں پھر واپس لے لیں گے، تو یہ بیع نہیں ہوتا ہے. بیع کیسے کہتے ہیں کہ مال کا یا منفعت کا تبادلہ ہوتا ہے، جو لین دین ہو یہ دائمی طور پر ہو اور علی وجہ شرعی، اور شرعی اعتبار سے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہر تبادلے کو جائز نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کے شروط اور قیود متعین کیے ہیں. ان شروط، ان قیود کی رعایت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. ان شروط، ان قیود کی رعایت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. اب دیکھیں، جیسے مال سے آپ تبادلہ کرتے ہیں، کیسے تبادلہ کرتے ہیں؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر ہے اور کسی کے پاس گاڑی ہے. آپ کو وہ گاڑی خریدنی ہے، بڑی لگژری گاڑی ہے، بڑی مہنگی گاڑی ہے. آپ سامنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے یہ لے لیجئے، اس کے بدلے میں مجھے یہ گاڑی یا یہ کار مجھے دے دیجئے. تو تبادلۃ مال معین، یہاں دیکھیں ایک خاص مال کو، یعنی جو گھر ہے، ایک خاص مال کو خریدا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ گاڑی ہے. اور ایک خاص مال کے ذریعے سے خریدا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ گھر ہے. تو ظاہر ہے دونوں خاص مال ہوئے اور دونوں کا تبادلہ ہو رہا ہے علی التعبید. کس طور پر؟ دائمی طور پر ہو رہا ہے، علی وجہ شرعی، اور یہ شرعی اعتبار سے درست بھی ہے. اسی طریقے سے یہ مال معین کی بات ہوئی. میں نے یہاں تعریف میں ایک بات آئی تھی، ولو فی الذمہ. ولو فی الذمہ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کا تبادلہ کرتا ہے لیکن وہ مال فی نفسہ موجود نہیں ہوتا ہے، وہ مال فی نفسہ موجود نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت میں خریدنے والا جو سامان خرید رہا ہوتا ہے وہ بیچنے والے سے کہتا ہے کہ تم مجھے فلاں چیز فلاں فلاں صفت پہ لا کر کے دو. مثلا وہ جاتا ہے کسی شخص کے پاس اور اس سے کہے، اور وہ مثال کے طور پر وہ کسی کی جاتا ہے بڑھئی کے پاس، کارپینٹر کے پاس، جو ٹیبل یا کرسیاں یا میز بناتا ہے. تو ظاہر اس کے پاس ٹیبل کرسیاں تو ہے نہیں، لیکن وہ بنانے والا ماہر کاریگر ہے. اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے ٹیبل یا کرسیاں چاہیے، اور وہ ٹیبل اور اس کرسیوں کی جو ہیئت، جو شکل ہونی چاہیے، جو کوالٹی ہونی چاہیے، جس میں فلاں لکڑی یوز ہونی چاہیے، فلاں رنگ یوز ہونا چاہیے، فلاں طرح کی ہونا چاہیے، طرز، ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہاں پہ تبادلہ تو ہو رہا ہے لیکن مال موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ذمے میں ہے. اس شخص کو ایک متعین مدت فکس ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو دینا ہوگا. اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں الاستثناء. یعنی ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے آرڈر دینا. یعنی کوئی چیز لانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، اور وہ چیز جسے خریدا جا رہا ہے اس کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے، تو ہم اسے آرڈر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں فلاں فلاں وقت پر اور فلاں ہیئت پر، فلاں شکل و صورت پر، اور اس کی فیچرز بیان کر کے اس کے کہا جاتا ہے کہ ہم کو ایسا ایسا مطلوب ہے اور ایسا ایسا ہم کو چاہیے. تو یہ جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں اس کو استثناء کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں البیع فی الذمہ. اسی طریقے سے منفعت کی مثال، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مال کا تبادلہ منفعت سے بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے والے کے پاس منفعت ہے، تو ہم اپنے پیسے سے سامنے والے کی منفعت کو خرید سکتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر ہے، لیکن آپ اپنے گھر سے نکل کر کے سڑک تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو راستہ چاہیے. تو آپ نے کیا پایا کہ ہمارے سامنے بھی، جس سامنے ہمارے اور راستے کے درمیان بھی ایک گھر ہے. تو اب ہم نے گھر والے سے تبادلہ کیا کہ آپ کے پاس جو زمین ہے وہ زمین در حقیقت ہمارے پاس سے ہو کر کے گزر کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک گلی ہے، یعنی اس گھر میں جو پہلے والے گھر کے بعد جو گھر ہے اس گھر میں باقاعدہ گلی پائی جا رہی ہے. تو کہا
تو جو پہلے والا گھر والا تھا وہ دوسرے گھر والے سے کہتا ہے کہ میں سڑک تک بغیر آپ کی گلی استعمال کیے ہوئے نہیں پہنچ سکتا ہوں. لہٰذا وہ دونوں پھر متفق ہو جاتے، اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ جو پہلے گھر والا ہے وہ سامنے والے کو ایک متعین قیمت دیتا ہے، کس لیے؟ اس کی زمین استعمال کر کے اس راستے تک پہنچنے کے لیے، اس کی زمین استعمال کر کے یا اس گلی کی زمین استعمال کر کے راستے تک پہنچنے کے لیے، تو ظاہر اس کی ایک قیمت ادا کرتا ہے. تو یہاں پر پہلے گھر والا مال خرچ کر رہا ہے سامنے والے کی زمین خریدنے کے لیے نہیں، بلکہ سامنے والے کی زمین سے فائدہ اٹھا کر راستے تک پہنچنے کے لیے. تو کبھی تبادلہ مال کا مال سے ہوتا ہے، کبھی تبادلہ مال کا مال سے ہوتا ہے لیکن وہ مال ذمہ میں ہوتا ہے، کبھی تبادلہ مال کا منفعت سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ لگائی گئی کہ التعبید کی مطلب کہ وہ جو تبادلہ ہو دائمی طور پر ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی دیا پھر بعد میں واپس لینے لینا، بلکہ وہ تبادلہ کیسا ہو؟ دائمی طور پر ہو اور اس کو دوام حاصل ہو. تو کہتے ہیں اس سے، یعنی جب ہم نے کہا کہ دائمی طور پر وہ تبادلہ ہو، دائمی طور پر خرید و فروخت ہو، اس سے اجارہ نکل گیا ہے، یعنی اجرت پر، کرائے پر کوئی چیز لینا. مثال کے طور پر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور آپ کو گھر چاہیے کرائے پر. آپ گئے اور کرایہ دار سے آپ نے کرائے پر گھر لے لیا، تو گھر جو آپ نے لیا ہے یہ بیع نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت دائمی طور پر بیع نہیں ہے، یہ عارضی یعنی وقتی طور پر ہے کہ جب مدت ختم ہوگی تب اس کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا، اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے. تو جبکہ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ بیع میں جو تبادلہ ہوتا ہے وہ دائمی طور پر ہوتا ہے، جبکہ اجارہ میں تبادلہ دائمی طور پر نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی یا پھر وہ کانٹریکٹ ختم ہوگا ویسے ہی آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے علی وجہ شرعی، کہ شرعی طور پر ہونا چاہیے، یعنی مال کا تبادلہ یا مال کا مال سے تبادلہ ہو یا مال کا منفعت سے تبادلہ ہو تو یہ شرعی طور پر ہونا چاہیے. اس سے کیا نکل گیا؟ اس سے ربا خارج ہو گیا. کوئی بھی مال ہو جس میں تبادلہ ہو رہا ہو اور اس میں ربا یا سود پایا جا رہا ہو تو وہ تبادلہ، وہ لین دین، وہ خرید و فروخت یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تعریف ہوئی. تو تعریف کیا ہوئی کہ مال کا کسی خاص مال کا کسی خاص مال سے تبادلہ ہو یا مال کا منفعت سے تبادلہ ہو، ٹھیک ہے، تعبید یعنی دائمی طور پر ہو اور شرعی اعتبار سے ہو، شرعی اعتبار سے ہو، یہ تعریف ہے، اس کو بیع کہا جاتا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں کہ بیع کا حکم کیا ہے. تو بیع کا جو اصلاً حکم ہے وہ جواز کا ہے، اباحہ کا ہے. اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور وَحَرَّمَ الرِّبَا اور شراب کو، ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ پہلی دلیل ہوئی کہ قرآن سے جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیع جائز ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں. کسی جگہ خریدنے والا بیچنے والا دونوں اکٹھا ہو گئے ہیں اور جب تک وہ دونوں اکٹھا ہیں تب تک ان کو اختیار ہے کہ وہ معاملہ فسخ کرا کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ مجلس سے جدا ہوں گے، جہاں پر وہ اکٹھا ہو کر کے عقد کر رہے ہیں اس سے الگ ہوں گے، یہ حق ان سے ساقط ہو جائے گا، ان کو یہ خیار کا یعنی اختیار کا حق ان کو حاصل نہیں رہے گا. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث بھی دلیل اس بات کی تقریر کرتی ہے، تثبیت کرتی ہے کہ بیع، خرید و فروخت، مال کا تبادلہ یہ در حقیقت اصلاً جائز ہے. اور اس پر یہ دلیل ہوئی کتاب سے، دوسری دلیل ہوئی سنت سے، تیسری دلیل اجماع سے. دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کا اس بات کا پر اتفاق ہے، اس بات پر کہ لین دین، خرید و فروخت اصلاً کیا ہے؟
جائز ہے، مباح ہے اور حلال ہے، اس پر اصلاً کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اور یہ کتاب و سنت، اجماع، اور چوتھی دلیل ہے قیاس۔ قیاس سے بھی آپ دیکھیں گے تو انسان مجبور ہوتا ہے خرید و فروخت کرنے پر۔ اگر یہ خرید و فروخت کا نظام لاگو نہ ہو تو چور، اچکے، ڈاکو یہ لوگوں پر غالب ہو جائیں گے، ناجائز طریقے سے تصرف شروع ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے مالوں پر کو ہڑپنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے درمیان جنگ برپا ہو جائے گی، اور جتنے مسالے ہیں وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے باقاعدہ عقلی اعتبار سے بھی، نظری اعتبار سے بھی، قیاس کے اعتبار سے بھی خرید و فروخت یہ انسانی ضرورت ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جائز اور حلال ٹھہرایا ہے۔ تو یہ 4 ادلہ ہو گئے، کتاب سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ اس سے پہلے یہ بات گزری تھی کہ جو کتاب البیوع ہے یہ در حقیقت عقود ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ عقد کا اطلاق بھی بیوع پر ہوتا ہے، بیوع کا اطلاق بھی عقد پر ہوتا ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ جو یہ بیوع کی بات چل رہی ہے، بیوع کی کتنی شکلیں ہیں، ہے نا؟ تو پہلی بات یہ کہ بیوع کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کچھ شکلیں اللہ کے رسول کے زمانے میں یا بعد کے جو مسلمان ہوئے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد میں رائج تھی، اور اب وہ چیزیں نہیں رہیں، یا ابھی جو چیزیں موجود ہیں ان کی شکلیں ہو بہو اس زمانے میں جو تھیں، شکلیں رائج تھی بیوع کی، اس سے ملتی جلتی ہیں، یا پھر نئی نئی وہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوع کے یا عقود کی اتنی ساری شکلیں ہیں، ان شکلوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی فقہا نے ایک کوشش کی ہے کہ ان عقود کو اور بیوع کی ان شکلوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے۔ تو متعدد اعتبارات سے اس کی تقسیم کی ہے، اور ان تقسیم میں سے ایک قسم ہے، ایک تقسیم یعنی بے اعتبار حکم ہے، یعنی بیوع کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں حکم کے اعتبار سے اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ اس کی جمہور کے نزدیک 2 شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل ہے الصحیح، اور دوسری شکل ہے باطل اور الفاسد، یعنی دونوں کا اطلاق ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمہور کے نزدیک یعنی جو بیوع کی جو عقود کی شکلیں ہیں بے اعتبار حکم کے اعتبار سے 2 ہے، یا پھر وہ بیع صحیح ہوگی یا پھر وہ بیع فاسد ہوگی۔ تو صحیح کی تعریف علماء کرتے ہیں، کہتے ہیں هو العقد الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفى الموانع وترتب عليه الآثار، کہ ہر وہ عقد جس میں اس کے تمام شروط پائے جاتے ہوں اور کوئی بھی مانع موجود نہ ہو، اور اس پر آثار مرتب ہوتے ہوں، یعنی خرید و فروخت کے بعد جو آثار مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ سامنے والا جس نے چیز کو خریدا ہے وہ اس سے انتفاع، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی ملکیت وہ مکمل طور پر اس پر قائم رہے گی، باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ آثار کا ترتب ہوا۔ تو کہتے ہیں وہ عقد جس میں تمام شروط پائے جاتے ہوں اور کوئی مانع موجود نہ ہو اور اس پر آثار کا ترتب ہو، اس کی میں نے تفصیل ابھی میں نے وضاحت کی ہے، تو وہ عقد صحیح ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر شروط پائے جاتے ہوں لیکن مانع موجود ہو، یا مانع موجود ہو لیکن بعض شروط نہ پائے جاتے ہوں، یا اس پر اس کے آثار مرتب نہ ہوتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ بیع فاسد ہوگا یا پھر باطل ہوگا۔ یہ عند الجمہور ہے۔ اور رہی بات احناف کے ہاں، تو احناف کہتے ہیں کہ ان کے ہاں حکم کے اعتبار سے بیع کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک تو صحیح جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، دوسرا باطل وہی جو گزر چکا ہے، تیسری یہ تقسیم کرتے ہیں الفاسد، یعنی باطل اور فاسد میں فرق کرتے ہیں احناف، جبکہ جمہور کے نزدیک باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ کیا فرق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان یکون الخلل فی اصلہ و وصفہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر خلل، اگر فساد، اگر گڑبڑی جو ہے یہ بیع بذات خود بیع میں پائی جا رہی ہے یا اس کی کسی وصف میں پائی جا رہی ہے تو وہ بیع باطل ہوگی۔ لیکن اگر خلل
اگر فساد جو ہے بیع کے وصف میں پائی جا رہی ہے، اصل میں پائی نہیں جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیع فاسد ہوگی، باطل نہیں ہوگی۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ الباطل لا يمكن اصلاحہ، اس لیے کہ بیع جو باطل ہوتی ہے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، لیکن فاسد جو بیع ہوتی ہے اس کی اصلاح ممکن ہے اس وصف کو ساقط کر کے۔ مثلا جیسے اگر آپ شراب کو بیچتے ہیں، خرید اور فروخت کرتے ہیں، تو شراب یہ نص قطعی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بذات خود یہ باطل ہے، یہ بیع بذات خود باطل ہے۔ کوئی شخص خنزیر کا گوشت خریدے تو یہ بذات خود باطل ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر کوئی بیع جو بطور اصل، یعنی جس کے اندر خلل بطور اصل موجود ہو، تو وہ بیع اصلاً کیا ہوگی؟ باطل ہوگی عند الحنفیہ۔ لیکن اگر وصف میں موجود ہے، یعنی وصف میں موجود ہے، مثلاً یہ کہ کوئی شخص سامان خریدنے گیا، اس کے اندر عیب پایا گیا، سامان خرید کے لایا، دیکھا کہ اس کے اندر عیب ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیع باطل نہیں ہوگی بلکہ فاسد ہوگی، اس لیے کیونکہ اس وصف کو ساقط کر کے اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور بھی ہے، صحت اور جواز کا، صحت اور جواز کا۔ اس کے وہ مثال سے سمجھیں گے کہ سارے عقود ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں صحیح ہوتے ہیں لیکن جائز نہیں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کو مثال کے طور پر سمجھیں کہ کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے طلاق کے ارادے سے، نکاح میں ولی کا موجود ہونا شرط، گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول ہے اور رضامندی ہے، تراضی، ساری چیزیں جو سب کچھ پائی جا رہی ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ وہ نکاح جو طلاق کی نیت سے کیا گیا ہو، اس میں سارے ارکان، شروط، سب کچھ پائے جا رہے ہیں، وہ فی نفسی صحیح ہے، لیکن نیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ نکاح جو ہے طلاق کی نیت سے ہے، اس وجہ سے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ارکان، شروط سب کچھ پائے جا رہے ہیں، اصلاً کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک عقد ہے، صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک تو انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے، جو قصد ہوتا ہے، اس کا اثر حکم میں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو انسان جو عقد کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت اس کا مقصد تلاعب کرنا ہوتا ہے، کھیل کرنا ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو لے کر کے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بظاہر جو نکاح طلاق کی نیت سے کیا گیا ہو، بظاہر وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ ناجائز ہوتا ہے۔ کیوں ناجائز ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں جو قصد ہے وہ قصد ہی باطل ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری وجہ کیوں وہ جائز نہیں ہے صحیح ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ اس میں غش ہے، دھوکہ ہے۔ بظاہر آپ کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ آپ طلاق کے ارادے سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے لڑکا یہاں پر لڑکی کو یا لڑکی کے ولی کو، اس کے اولیاء کو، اس کے ذمہ داران کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ طلاق دینا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے لأن فیہ الضرر، اس میں کیا ہے؟ ضرر ہے، اس سے دلہن کو یا اس کے جو اولیاء ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نکاح در حقیقت نکاح نہیں تھا، یہ طلاق کے ارادے سے کیا گیا تھا۔ چوتھی وجہ جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر کے پیش کرنا ہے، اسلام کی شبیہ کو خراب کر کے، بگاڑ کر کے پیش کرنا ہے، ایک چیز یہ بھی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو شخص جو یہ ایسا نکاح طلاق کے ارادے سے کر رہا ہو، وہ یہ نکاح خود اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے یا اس کی جو اور اقربا ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی پسند نہیں کرے گا۔ تو انسان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے لیے کچھ اور پسند کریں اور دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کریں۔ تو یہ 5 وجوہات عام طور پہ ہیں جس کی وجہ سے یعنی طلاق، وہ نکاح جو طلاق کے ارادے سے کیا گیا ہو، جائز نہیں ہوتا ہے۔
بظاہر تو اس میں شروط اور ارکان اور سب کچھ پائے جا رہے ہیں، لیکن من حیث القصد آپ دیکھیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے جتنی وجوہات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ بیع کی ایک قسم ہوئی من حیث الحکم، یعنی حکم کے اعتبار سے، اور حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، صحیح اور باطل، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بیع کی جو دوسری قسم فقہا نے کی ہے من حیث الحقیقہ، حقیقت کے اعتبار سے، اس کی جو تقسیم ہے اس کے تحت کئی تقسیمات ہیں۔ ایک تو ہے عقود المعاوضات، یعنی وہ بیع، وہ عقد جس میں معاوضہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، آپ کچھ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی سامنے والے سے کچھ لیتے ہیں۔ مثلا جیسے کوئی شخص آتا ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، پیسہ ہے، اور وہ گھر اجرت پر لینا چاہتا ہے، تو سامنے والوں کو کیا دیتا ہے؟ وہ پیسہ دیتا ہے، اور سامنے والا اس کے بدلے میں اس کو کیا دیتا ہے؟ رہنے کے لیے گھر فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر عقود المعاوضہ یعنی معاوضہ ہے، یعنی یہ کچھ لے رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ بھی کچھ دے رہا ہے، اور سامنے والا جو لے رہا ہے اس کے بدلے میں بھی وہ کچھ دے رہا ہے۔ جیسے بیع کی شکلیں ہو گئیں۔ بیع آپ دیکھیں گے، بیع میں کیا ہوتا ہے؟ آپ گئے کسی دکان پر کوئی سامان خریدنے کے بدلے میں آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں، اور سامنے والے اس پیسے کے بدلے میں آپ کو کیا دیتا ہے؟ سامان دیتا ہے۔ تو یہاں پر معاوضہ ہے، مبادلہ ہے، ایک مال کا تبادلہ دوسرے مال سے کیا جا رہا ہے۔ اس کو عقود المعاوضات کہتے ہیں، من حیث الحقیقہ، حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم یہ ہوئی۔ دوسری شکل ہے عقود التبرعات، یعنی ایسا عقد جس کے اندر عوض نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو ہدیہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، تو اب آپ سامنے والے سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ بھی آپ کو کچھ دے۔ ظاہر اگر آپ اس سے بھی اس کے بدلے میں کچھ لے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ ہبہ یا پھر ہدیہ نہیں ہوا، بلکہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ تبادلہ ہو گیا، وہ مال کا تبادلہ ہو گیا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک یک طرفہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے والا بھی آپ کو ہدیہ دے، یا آپ اس سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو ہدیہ دے۔ تو عقود التبرعات میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مقابل یا اس کا کوئی عوض نہیں مانگا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، جیسے ہدیہ وغیرہ۔ تو حقیقت کے اعتبار سے جو بیع کی تیسری شکل ہے وہ عقود الارفاق ہے، یعنی ایسا عقد جس میں ارفاق ہو، سامنے والے کے ساتھ نرمی کی جائے، احسان اور حسن سلوک کیا جائے۔ جیسے قرض ہے، قرض میں کیا ہوتا ہے؟ قرض کیوں دیتا ہے انسان؟ قرض دیکھتا ہے کہ سامنے والا انسان مجبور ہے، یا اسے اس کی کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ اپنی وہ ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، تو سامنے والا اس کی مدد کرتا ہے کسی چیز کو خریدنے میں یا کسی چیز کے حصول میں، اور اس کے لیے وہ اس کو کچھ پیسہ دیتا ہے۔ تو پیسہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کے ساتھ ہمدردی، نرمی، شفقت۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں عقود الارفاق کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عقود کی ایک شکل جو فقہا نے جو مختلف تقسیم کی ہے، ان تقسیموں میں سے ایک تقسیم ہے عقود التوثیقات ہے، یعنی ایسا عقد ہے، کہتے ہیں لا تکون العین فیہا مقصودہ وانما توثیق عقد آخر، کہ اس میں جو ہوتا ہے بذات خود کوئی چیز مقصود نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ چیز لینا ہے دینا ہے، بلکہ مطلوب کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے جو عقد ہوا ہے اس عقد کی توثیق ہوتی ہے، اس کو پختہ کرنا اور مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے پیسہ لیا، رہن کی میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے پیسہ لیا، یا آپ نے کسی شخص سے زمین خریدی، اور اس زمین کی قیمت مثلا 5 لاکھ روپے تھی، اور آپ کو 1 سال کے اندر وہ پیسہ دینا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سامنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ سے عقد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے یہ زمین آپ کی ہوئی، 1 سال کے اندر آپ مجھے 5 لاکھ روپے دیں گے۔ اب ایسی صورت میں وہ کہتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، آپ کے پاس جو گھر ہے نا اس گھر کو میرے پاس گروی رکھ دیجئے، اس گھر کو میرے پاس گروی رکھ دیجئے۔ کیوں گروی رکھ دیں؟ تاکہ جب آپ مجھے پورا پیسہ دے دو گے پھر اس گھر کو میں واپس آپ کے پاس
لوٹا دوں گا، یا اس گھر کے کاغذات کو ہی آپ میرے پاس رکھ دیجئے، جب آپ 5 لاکھ مجھے 1 سال کے اندر دے دیں گے تو پھر وہ کاغذات میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے؟ گھر کا حصول نہیں ہے، یہاں پر مقصد کیا ہے کہ وہ 5 لاکھ جو زمین کی قیمت طے ہوئی تھی اس پیسے کو حاصل کرنا ہے، اس کو اور پختہ کرنا ہے۔ تو اس پہلے والے عقد کو، جو زمین کی بات ہوئی تھی کہ زمین 5 لاکھ روپے میں بیچی گئی ہے، 5 لاکھ سامنے والے کو 1 سال کے اندر دینا ہے، تو اس عقد کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے دوسرا عقد کیا جاتا ہے، اس کو رہن کہا جاتا ہے، تو اس کو عقود التوثیقات کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فقہا کے یہاں ایک تقسیم ہے عقود الامانات، یعنی من حیث الحقیقہ یہ ایک آخری جو شکل ہے عقود الامانات، یعنی ایسا عقد جس میں امانت کی پاسداری ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں بطور امانت کسی کو دی جاتی ہیں تو سامنے والا اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی تفریط نہیں ہوتی ہے، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب سامنے والا واپس آتا ہے، وہ اس کو طلب ہوتی ہے تو وہ اس کو ہو بہو اسی شکل میں لوٹا دیتا ہے، اس کو عقود الامانہ کہتے ہیں۔ جیسے ودیعہ وغیرہ، جیسے آپ کے پڑوسی ہیں مثال کے طور پر، وہ حج پر جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ زیورات پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو لا کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ زیورات میں آپ کو بطور امانت دے کر کے حج پر جا رہا ہوں، اور جب میں حج سے واپس آؤں گا تو یہ جو امانت میں نے آپ کو دی ہے آپ کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں سامنے والی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جس کو جوہر یا وہ زیورات دیے گئے ہیں اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو اچھے سے رکھے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اس کے تحفظ میں جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش صرف کرے، اور جب سامنے والا سفر حج سے واپس آئے تو ہو بہو اس کا سامان ویسے ہی اس کو لوٹا دے، اس میں کسی قسم کا تصرف یا تبدیلی نہ کریں۔ اس کو عقود الامانات کہتے ہیں۔ تو حقیقت کے اعتبار سے جو عقود کی شکلیں ہیں وہ عقود المعاوضات ہے، اسی طریقے سے عقود التبرعات ہے، اسی طریقے سے عقود الارفاق ہے، اسی طریقے سے عقود التوثیقات ہے، اور اسی طریقے سے عقود الامانات ہیں۔ اب یہاں فقہا ایک اور عقد کی ایک شکل بیان کرتے ہیں، من حیث اثریہا، یعنی العقود من حیث اثریہا، یعنی کہ وہ عقود جو عقد کے ہونے کے بعد، یعنی عقد کے بعد وہ عقود کی کتنی شکلیں ہیں، یعنی عقود ایک تو ہے کہ عقد سے پہلے کی بات ہوتی ہے، وہ عقود جو عقد کے بعد ہیں اس کی فقہا نے بھی تقسیم کی ہے، اس کی فقہا نے 3 تقسیم کی ہے۔ کہتے ہیں العقد اللازم، عقد اللازم کہتے ہیں هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه، کہتے ہیں کہ یہ عقد اللازم ایسا عقد ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو، طرفین کو، چاہے خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو، دونوں کو یہ اختیار نہیں حاصل ہوتا کہ وہ بیع کو فسخ کر سکے، بیع کو ختم کر سکے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص دکان پر آیا، اس کو فون چاہیے تھا، موبائل فون چاہیے تھا، اس نے موبائل فون خریدا، سامنے والے نے جس سے وہ موبائل فون خرید رہا ہے اس نے اس کو پیسے دیے، اور موبائل فون والے نے، شاپ کیپر نے اس کو موبائل دیا۔ اب موبائل خرید کر کے وہ سب کچھ دیکھا ٹھیک ٹھاک تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ چلا گیا اور دکاندار اپنی دکان پر ہی موجود ہے، اب یہاں پر عقد ہو گیا اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلے گئے، وہ اپنی جگہ چلا گیا، یہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہم یہ کہیں گے کہ جس نے موبائل کو خریدا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر دے؟ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ یہاں پر عقد مکمل ہو چکا تھا، سب کچھ معلوم تھا، ارکان شروط ساری چیزیں پائی جا رہی تھی، کسی بھی قسم کا غرر نہیں پایا گیا۔ تو ایسی صورت میں اور پھر وہ اس مجلس سے نکل گیا جہاں پر وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا، اس معاملے سے جو وہ ہٹ گیا، اس جگہ سے وہ ہٹ گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیع کو فسخ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں وقد یکون لزوم لطرف دون آخر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لزوم جو ہوتا ہے لطرف دون آخر، یعنی کسی ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس عقد کو ختم کر سکتا ہے، دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ رہن کو دے دیں، جیسے مثال کے طور پر پہلی مثال آپ لیں رہن والی مثال، کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے زمین خریدی 5 لاکھ روپے کے بدلے میں اور کہا 1 سال کے اندر آپ کو دے دوں گا،
لیکن آپ نے کیا کیا، اس کے بدلے میں کہا کہ اس توثیق کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے سامنے والے نے کیا کہا کہ آپ کو اپنے زمین کے کاغذات میرے پاس رکھنے ہوں گے، یا آپ کو گھر گروی رکھنا ہوگا۔ آپ نے گھر اس کے پاس گروی رکھ دیا، کچھ دنوں بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ گھر جو ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہے، جو آپ نے مجھے گھر بطور رہن گروی میرے پاس رکھا تھا، میں آپ کو حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میرے پیسے جو ہے مجھے وقت پر لوٹا دو گے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پیسے وقت پر مجھے دے دو گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر کو اس کو لوٹا دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو گروی رکھنے والا ہے، جو اپنا گھر گروی دے رہا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو فسخ کرے، لیکن جس کے پاس رکھا گیا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ رہن کو فسخ کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہوئی۔ اسی طریقے سے تیسری شکل ہے وقد یکون العقد جائز التصرف للطرفین، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عقد جو ہے دونوں طرف سے فسخ کیا جا سکتا ہے، جیسے وکالہ ہے اور شرکہ ہے۔ وکالہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ یہ میری فلاں چیز ہے، آپ لے جاؤ دکان پر اس کو بیچ ڈالو یا مارکیٹ میں اس کو بیچ ڈالو، لیکن آپ کو بعد میں خیال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ وہ پتہ نہیں، آپ کو یہ بعد میں کچھ دنوں بعد اندازہ ہوا کہ وہ سامنے والا نا صحیح طریقے سے بیچ نہیں رہا ہے، اس کا تصرف صحیح نہیں ہے، یا اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا، کسی دوسرے شخص کو ولی بنا کر کے بھیج دیا، وکیل بنا کر کے بھیج دیا کہ جاؤ تم مجھ سے سامان لے کر کے میرا سامان تم بیچو، سامنے والے کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر الٹا اس کے برعکس، آپ نے جس شخص کو سامان دیا ہے بیچنے کے لیے، وکیل بنا کر کے مارکیٹ میں بھیجا ہے، وہ شخص خود کہہ دے کہ نہیں، میں تمہارا سامان نہیں بیچوں گا، لو اپنا سامان آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں، تو ادھر سے بھی فسخ کیا جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی فسخ کیا جا سکتا ہے، معاملے کو، عقد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شرکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ کسی کام میں شریک ہیں، ایک نے پیسہ لگایا، دوسرے نے بھی پیسہ لگایا، دونوں مل کر کے کام کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں دونوں میں سے کوئی ایک اپنا معاملہ اس کو ختم کر سکتا ہے، کانٹریکٹ ختم کر سکتا ہے، عقود ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ عقود کی شکلیں تھیں، یعنی تقسیم العقود من حیث اثریہا، اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ عقد اللازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہوتا، اس کی مثال گزر گئی ہے۔ یا پھر کبھی یہ یعنی اختیار صرف یعنی جس کے پاس کبھی یعنی لزوم جو ہوتا ہے وہ کسی ایک طرف کو ہوتا ہے، دوسری طرف کو نہیں ہوتا ہے، یعنی اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ بالکل ہوتا ہے کہ دونوں کو اختیار ہوتا ہے کہ دونوں اس کو فسخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقود من حیث الاثر ہے، اور پھر اس کے پہلے جو ذکر کیا گیا عقود من حیث الحقیقہ ہے، اور اس کے پہلے یعنی عقود من حیث الحکم بیان ہوا تھا۔ تو یہ عقود کی چند شکلیں تھیں، اور جس کو ترتیب مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہمیں امید واثق ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اور اس اہم معاملے میں ہم اور آپ سے جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو توجہ اور انہماک میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔